اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے 4 لوگوں کو غالباً نامزد کیا ہے. نہیں 2 لوگوں کو نامزد کیا ہے اور 4 لوگ ہیں اس میں 3 سے 4 ہیں. آئی ایم نوٹ ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے کہ کتنے 2 نامعلوم لوگ ہیں یا 3 ہیں نامعلوم یا 4 ہیں. جی ٹھیک ہے. 2 لوگ جو تھے وہ کون تھے؟ ایک آپ کا سابقہ ملازم سابقہ ملازم اور افضال اور ایک کاشف ریاض جس نے اپلیکیشن بھگوان جی جس کی طرف سے وہ اپلیکیشن تھانے میں دی گئی تھی اور جس پہ بلوایا گیا تھا انہیں. ٹھیک ہے. وہ ماموں آپ ان کے جانتے تھے ان کو؟ جی بالکل جانتے تھے. کاشف ہے اس کے ساتھ اس نے بہت عرصہ پہلے میری ایک ہماری فیملی کی پراپرٹی تھی آج سے کوئی 20 سال پہلے اسی لینڈ پہ ان کو رستہ چاہیے تھا. ان کے پاس پیچھے انہوں نے کوئی لینڈ بائی کی. وجہ نات تو پتہ چل گئی کہ پراپرٹی ہے. پراپرٹی ہی ہے. ٹھیک ہے سر. یہاں پہ پراپرٹی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ بھی آپ کے لیے ایک عذاب ہے. مجھے جو لگتا ہے آپ کو اس کو شریف آدمی کے پاس تو یہاں پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے. اسے میں کہتا ہوں ہولڈ کرنی نہیں چاہیے یہاں پہ پراپرٹی. ایک انتہائی شریف آدمی تھے 5 وقت کے نمازی تھے. انہوں نے کوئی یہ ان کے مال ہیں. انہوں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ چیریٹی فرمز اپنی چیریٹی آرگنائزیشنز بنائی ہوئی تھی. مدرسے بنائے ہوئے تھے یتیم بچوں کے لیے بنائے ہوئے تھے. آپ علاقے سے چیک کر سکتے ہیں. ان کو وہ رن کرتے تھے. وہ تو ان کا تو دنیا سے یہ تعلق ہی نہیں تھا. یہ تو وہ خاندانی پراپرٹیاں تھیں جو ان کو چھوٹے چھوٹے کوئی بہت زیادہ بھی نہیں تھی. ان کو سنبھال رہے تھے دیکھ رہے تھے. کوئی رینٹ شینٹ آتے تھے اور وہ ساری ان کی بھی نہیں تھی. وہ ہم پورے خاندان کی پراپرٹی تھی. لیکن ایک ہی بندہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے خاندان کی پراپرٹی. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے بھائی. اچھا یہ کاشف ریاض صاحب جو ہیں ان کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میرے ماموں سے ایک لینڈ تھی جس پہ یہ راستہ لینا چاہتے تھے ان سے. تو میرے ماموں نے تھے کوئی ڈیمانڈ کی کہ بھائی تم نے فرنٹ سے لینی ہے کوئی مجھے 2 گیو اینڈ ٹیک کر لو میرے ساتھ. ان کے ساتھ بھی یہ بڑی لمبی ایک ڈپیوٹ ہو جائے گی یا ڈبیٹ ہو جائے گی سوری. تو ہم اس پہ جائیں. ان کے ساتھ بھی ایک اس وقت کا ایک سابقہ افسر بھی ہے شاید ابھی بھی وہ کسی پوسٹ پہ ہو. میں ان کا نہیں لوں گا غیر مناسب لگتا ہے نام لینا. وہ ان کو پیچھے سے ان کی پشپنائی کر رہا تھا. ان کو چلا رہا تھا. انہوں نے راتوں رات راستہ ڈال لیا. اس ٹائم پہ پھر لڑائی بھی ہوگی. میرے ماموں اس چیز کو بھی سرنڈر کر گئے اوائڈ کر گئے. ہم لڑنے والے لوگ نہیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا تنازع نہیں تھا. ہم نے کسی کی پراپرٹی خریدی ہوئی نہیں کی ہوئی. یہ میرے نانکوں کی یا میرے نانا ابو کی یا میرے پردانا ابو کی. یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو ماموں ہیں ان کی اور آپ کی جو مشترکہ پراپرٹی ہے ہماری فیملی لینڈ قبضہ کرنا چاہتے تھے. جی ہماری قبضہ کرنا چاہتے تھے. کچھ پہ 1-2 پہ انہوں نے کیے بھی ہیں 2-3 پراپرٹیز پہ. اور اس پہ اب ان کا سے ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم ان کی ساری زمینوں پہ قبضہ کر لیں یہ بندے کو بیچ سے ختم کر کے. کیونکہ ساری زمینوں کو یہ دیکھتا ہے ساری چیزوں کو یہ کرتا ہے اور اس میں وہ ہو گئے. تو ہماری تو سر اب ہمارے ساتھ تو جو قیامت ہونی تھی وہ آ گئی ہے. میری جو ہمارے افسرانے بالا ہیں اور ہماری جو سی ایم ہے مریم نواز صاحبہ وہ اس ٹائم پہ بڑے بڑے اچھے کام کر رہی ہیں. اور انہوں نے اسپیشلی جو انہوں نے آفیسرز کے لیے کیا ہوا ہے کہ کوئی ٹارگٹ کلر اور کوئی جو اس طرح کے لوگوں کو میں نے سنا ہے بڑی سزائیں مل رہی ہیں اب نا. اور ان کو تو میری یہی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کو اس کیس کو کسی سینئر آفیسر سے اس کو انویسٹیگیٹ کروایا جائے کہ ہمیں پولیس اسٹیشن بلایا کیوں گیا. ایک بار بلایا اور پھر اس کے بعد دوبارہ بلوایا شام کے اندھیرے میں. بالکل یہیں سے سارا کچھ سامنے آ جائے گا اور یہی لوگ سامنے آئیں گے. باقی ان میں 3-4 لوگ ہیں. یہی میری ریکویسٹ ہے کوئی اچھے آفیسر اس کی ہمارے جو ہمارے سینئر آفیسرز ہیں وہ ہماری انویسٹیگیشن کریں. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے.